یہ تلخ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی اداسی کا روپ دھار چکی ہے۔ اب انسان تھک چکا ہے، اپنی زندگی سے زبان خاموش ہو چکی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اب کسی پر یقین نہیں کرتا، بس چھپ چھپ کر روتا رہتا ہے، اور اس انتظار میں کہ کب اللہ کا معجزہ اور میری بوڑھی ہو چکی عمر کو پھر سے جوان کر دے گا، کب اس رحمان اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ظاہر ہوگی کہ جس سے دل مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں۔ تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کو لے کر بہت پریشان ہے۔ کوئی اس دکھ بھری زندگی سے تنگ آ چکا ہے تو کوئی اپنی زندگی کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور یہ سوچتا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، اپنے بھی منہ موڑ چکے ہیں، کوئی تمہارے دکھ کا شریک نہیں بن رہا، تم بالکل اکیلے ہو چکے ہو، تمہیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کسی انسان پر اللہ کی رحمت یا اس کی طرف سے کوئی معجزہ آنے والا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو وہ سب نوازنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس پر ان گنت پریشانیاں اور اس کو کسی بڑے امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی زندگی میں فضول اور اس کی غیبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا اس کے رازوں کو اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ پاک سے اتنی دعائیں کرتا ہوں، ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی ایسا میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار نہیں کرتے اور اپنے آپ میں غرور و تکبر لیے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت اور شہرت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، وہ مجھے اتنا کچھ عطا کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے بندے، میرے پیارے بندے، میں تو ان کو اتنا وسیع رزق دے کر ان کو آزما رہا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ تم کیوں پریشان ہو؟ ذرا سوچو، جو اس کو یاد بھی نہیں کرتے اللہ پاک ان کو اتنا کچھ دے رہا ہے، تم تو اس کے پرہیزگار بندے ہو، وہ تم کو بھلا کیوں نہیں دے گا؟ بے شک اللہ جب چاہے جسے چاہے عطا کرے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے تم کو اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے وہ جسے دے سکتا ہے اس سے لے بھی سکتا ہے؟ بے شک عروج کو زوال ہے اور زوال کو عروج، اس کی طاقت کا تمہیں کیا پتا؟ وہ جس کو چاہے بادشاہ سے فقیر کر دے اور جس کو چاہے فقیر سے بادشاہ بنا دے۔ تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے؟ اتنی بڑی کائنات بنانے والا ہر چیز کو اپنے وقت پر لاتا ہے، اس کی ذات سے بڑی تمہاری مصیبت نہیں، وہ تو اس کی ایک کن کہنے کی دیر ہے، مگر وہ تم کو آزما رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے اور کتنا مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ خدا کی یاد میں رونے والے لوگ کبھی اکیلے نہیں رہتے، وہ لوگ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ اگر اس خدا پر کامل یقین رکھ لیں، خدا ان کو وہ چیزیں بھی عطا کرنے لگتا ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ خدا کی طاقت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس نے تمہاری کائنات کے علاوہ اور بھی کئی کائنات بنا رکھی ہیں جہاں پر جانے کی انسان صدیوں سے کوشش کرتا آیا ہے، مگر وہاں تک آج بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ ان دوسری کائنات پر کیا ہے، کون رہتا ہے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو ذرا سوچو اس رب کی طاقت کیا ہے، اس بات کا اندازہ تمہیں ہو ہی گیا ہوگا، اس کی ذات کی رسائی کہاں تک ہے۔ ان چیزوں کے سامنے تمہاری پریشانی، تمہارے دکھ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ تو ہمیشہ اللہ پاک پہ یقین رکھنا، دعا مانگ کر اپنا سب کچھ اس خدا کے سپرد کر دینا، تم خود اپنی آنکھوں سے معجزوں کو ہوتا ہوا دیکھو گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ میں تم سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ شکریہ۔